تو ان تمام مذاہب میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یا پیغام الہی جو انسانیت کے لیے، یہودیت میں ابراہیمی عقیدے، عقائد یا ایمان بنیادی کیا تھے، ٹھیک ہے، جس میں فلسفہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں میں اللہ کا تصور یا خیال ایک طرح سے بنیادی ایمان جو ہے قرار پایا جائے، ٹھیک ہے، ایک ہی طرح سے بیان ہوا ہے۔ اللہ کا جو تصور اور خیال ہے وہ تینوں مذاہب میں یا ابراہیمی عقیدے کے مطابق ایمان بنیادی ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، جس کو شک و شبہ ہے وہ تورات، بائبل اور قرآن میں اس بات کو دیکھ لے، تحقیق کرے۔ اگر میں غلط ہوں تو جو آپ چاہیں وہ میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا تصور یعنی پروردگار، میں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور عیسائی بہن بھائی بھی اس اللہ کو ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہودیت میں یہودی نے بھی اس رب کو ہی اپنا پروردگار مانا، تو اس کائنات کا مالک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آخری ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بات پہ شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ بات حقیقی معنوں میں ایسی ہی ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، ابراہیمی عقائد کے مطابق۔ تو اب بے اتفاقی، دشمنی، نفرت کہاں اور کیوں پھیلی وہ ایک الگ مدعا ہے۔ اس پہ بات کرنے کا حق مجھ اکیلے کا نہیں ہے ابھی، کیونکہ جب تک کوئی عیسائیت کا ترجمان یا اس کا فالوور، پیروکار، پریچر، فادر سامنے نہ ہو یا ساتھ نہ ہو، اس طرح اکیلے بات کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو میرا مقصد اللہ کے تصور سے لے کے اچھائی برائی میں فرق، ابلیس شیطان کا کردار، نیکی اور بدی کی پہچان، ان اشیاء پہ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نفرت اور حسد جو ہے وہ کم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو جو تمام انسانوں کے درمیان پھیلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، نفرت ابتدائی نوجوانی میں جو ہے بورن گین کرسچن جو بن گئے ہیں نوجوان، ہماری پاکستان کرسچن نوجوان نسل کی بتا رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، تو یہاں میں آپ کو اپنے مذہب کو سنجیدگی سے لینے کی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ اچانک ایک دن آپ سب کو ایک روحانی ایکسپیریمنٹ یا تجربہ ضرور ہوگا اگر آپ اپنے مذہب کو سنجیدگی سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو روحانی تجربے سے مراد ہمارا رب ایک ہی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے یا رجوع اللہ ہی کریں تو بحیثیت عیسائی تو دیکھیے گا کہ کیسے رب تعالیٰ آپ کو اپنا تعارف واقعات کی صورت میں تجربہ سے سمجھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس سے آہستہ آہستہ آپ روحانی راستے کی تلاش میں لگ جاؤ گے۔ تو اس کی وجہ جو آپ اس تجربہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس کیفیت کو آپ کو ایسے ایک نئی اور منفرد سی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، تو شاید ایسا لگے کہ سحر یا جادو ہے، تو یا خواب ہے، دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اس شکل میں حقیقت پر مبنی نظارہ اور کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سحر اور دھوکہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمام نوجوان جو کرسچن کمیونٹی کے ہیں، جو عیسائیت سے برائے نام ہی واقفیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ سب بھی کرسچن کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کبھی بھی کسی وقت کسی سنڈے مارننگ چرچ جائیں، ہو سکے تو جس چرچ میں آپ آج تک یہ کیفیت آپ کو نہیں ملی، وہ اچانک سے کسی دن چرچ میں خاموش اکیلے تنہا بیٹھے، وہ ایک ایسی محبت والی طاقتور کیفیت آپ کو محسوس ہو جس کا تجربہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے اس انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے کرسچینٹی کا نام بھی اسلام کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس فیتھ ایمان کا تعلق بھی رب تعالیٰ کے تصور سے ہی منسلک ہے۔ تو آج کے موجودہ زمانوں کے چرچز میں بھی اللہ کا تصور وہ ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اب اس احساس کا تعلق جو ہے حضرت عیسیٰ نے سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ احساس ایک روحانی احساس اور تجربہ کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ لوگ یہ بات ابھی تک اس لیے مانتے آئے کہ آپ کے بھی باپ دادا آباء و اجداد عیسائی تھے، جیسا کہ یہ عقیدہ آپ کو بھی وراثتاً ملا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تک جب تک آپ کی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ روحانی احساس کی صورت میں کسی بھی انداز میں واقعہ ہو گیا یا ہوتا ہے، جس کی کوشش میں کر رہا ہوں یہ بات، تو یقیناً آپ کا یہ تجربہ آپ کی زندگی کے نظریے کو بدلنے اور ایک نئے روحانی سفر یا مقصد کوز آپ کو زندگی کا دے گا، جس کا تصور آج سے پہلے کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا. تو ابھی تک اسلام کے بارے میں آپ کو خاص آپ کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. آپ بائبل کو غور و فکر سے پڑھنا شروع کریں تو آج کے زمانے کا ماڈرن اور جدید علم رکھنے والے نوجوان کرسچن، تو انہیں یہ احساس ضرور ہوگا اور بہت سارے مسائل آپ کو درپیش آئیں گے جن کو آپ حل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے اگر آپ بائبل کو ہی غور سے پڑھنا شروع کر دو. پھر رب کا اصل تصور آپ کو ان مسائل کے حل کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ہی آپ نوجوان اسلام کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. تو اب یہ یقینی سی بات ہے کیونکہ بائبل سے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ قرآن ہے. تو اب یہ بات میں یقین اور اعتمادی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں جن مسائل کا ذکر میں کر رہا ہوں ان کا حل بائبل میں آپ کو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے. آپ جب حل نہیں ملے گا آپ کو تو بے چینی اور جاننے کا تجسس آپ میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو چین سے بیٹھنے رہنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بے چینی اور تجسس ہی اس بات کی دلیل ہے یا ثبوت ہے کہ اللہ کا تصور جو آپ آج تک مانتے آئے ہیں وہ تصور آپ کی زندگیوں کو دنیاوی پریشانی، فکروں یا سکون سے آزاد نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ مسائل کون سے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اس بات کو اس انداز سے سمجھیں آپ کہ آپ کو بائبل پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کس عیسائیت کی تبلیغ کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ یہ عیسائیت تھی جسے آپ آج تک جان سکے یا جانتے ہوئے مانتے آئے ہو؟ ٹھیک ہے. تو آپ کا ایمان جو ہے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ و تعلیم کے عین مطابق ہے؟ ٹھیک ہے. یا آپ بھی بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس چرچ کو مانتے جا رہے ہو جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو جسے قائم کرنے حضرت عیسیٰ تو نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. آپ نوجوان کمیونٹی جو ہے گاسپل میں مجھے کہیں ایک بار ایسی بات یا لفظ دکھا دیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرچ کا ذکر کر رہے ہیں یا چرچ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو ملیں. تو بائبل کو پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ بات حقیقت میں ہے ہی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو چرچ کا جو ہے وہ نام تک نہیں لیا. ٹھیک ہے. تو ہاں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کیا کر رہے ہیں بائبل میں، یہ جاننا اور میرا یہاں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تبلیغ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ پیغام کیا لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ نے شروع کے گاسپل میں چرچ کی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. جو قدیم گاسپل ہیں تو سوائے ایک کے وہ وہاں عیسائیت جسے آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تبلیغ کرتے ہی نہیں ہیں جس کو آپ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں.